نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان میں اب تقریباً 10-15 دن باقی ہے اور شعبان کا مہینہ رمضان ہی سے چونکہ متصل ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر مہینے میں ایام 20, 13, 14 اور 15 ہر مہینے کے یہ 3 دن آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب بھی بلاد عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا حرمین میں ماشاءاللہ عرب حضرات خصوصیت کے ساتھ وہ ہر مہینے میں 13 اور 14 اور 15 مسجد حرام کے اندر اور مسجد نبوی میں ان کے دسترخوان لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہ رمضان ہی جیسا منظر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کا تو اہتمام کیا ہے اور احادیث میں کثرت سے ان کی فضیلت کا ثبوت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی مہینے میں کوئی مکمل رمضان کے علاوہ مکمل کوئی مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہو اس طرح نہیں کیا ہے۔ البتہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے، بلکہ بعض صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے علاوہ مکمل کوئی بھی مہینہ روزہ نہیں رکھا، البتہ شعبان کا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ محدثین کہتے کہ پورا مہینہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے شعبان کے خاص طور پر آخری دنوں میں جیسے 29 اور 30 ہے، ان دنوں میں تو منع کیا گیا ہے کہ روزہ آدمی نہ رکھ لے۔ ہاں اگر ایک آدمی اس قسم کا ہے کہ اس کی عادت ہے، مثلا اس نے اپنا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ جمعے کو اور ہفتے کو روزہ رکھتا ہے، ہر جمعے کو اور ہفتے کو، یا یہ کہ پیر کو اور منگل کو، اب اگر وہ شعبان کے آخری دن وہ پیر اور منگل کا دن آ جائے یا جمعہ اور ہفتے کا دن تو یہ اس کا پرانا معمول ہے، یہ اس کا عمل ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہوگی۔ لیکن عام حالات میں اگر کسی کا اس قسم کا وظیفہ اور کسی کا کوئی ایسا عمل ہے نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ شعبان کے 29 اور 30 تاریخ کو آخری دن
نے روزہ رکھنا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ البتہ ابتدائی شعبان میں، شعبان کے پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھ لینا اور شعبان کے درمیانے عشرے کے اندر روزہ رکھ لینا اور 20 کے بعد 25 تک اس کی گنجائش ہے۔ بالکل آخری دنوں میں عام لوگوں کو آپ نے منع کر دیا ہے۔ پھر جیسے رمضان المبارک کا مقام ہے، رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ شعبان کو تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تاہم بنسبت باقی مہینوں کے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور پر اس کا یہ کہ اہتمام کیا ہے۔ باقی مہینوں کے اندر وہی 13 اور 14 اور 15 3 دن جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کبھی خمیس یعنی جمعرات کو بھی اس میں بھی آپ روزے رکھتے رہیں، یا پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن اعمال زمین سے اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور فرشتے یہ عمل اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں محمد بھی اس بات کو چاہتا ہوں کہ جب فرشتے جائیں تو میری رپورٹ اور میرے اعمال بھی اللہ کے سامنے لے جا کر کے پیش کر لیں۔ یہ اصل سنت ہے شعبان کی، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ پہلے عشرے میں روزہ رکھیں یا درمیانے میں رکھیں، یا پہلے سے کچھ دن اور درمیانہ عشرے سے، اور آخری عشرہ 20-25 تک تو ہے، لیکن آخری دنوں میں اس سے آدمی اجتناب کرے۔ عام حالات میں عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پر بعض مہینے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ 29 کے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی شعبان کے 29 پورے کر گئے، اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہو سکتا ہے کہ مہینہ 30 کا ہو، اور مطلع صاف نہیں ہے، مطلع صاف نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آج رات کو سحری کھا کر کے میں اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اگر کل یکم رمضان ہوا، ہو سکتا ہے کہ شعبان 29 کا ہو، تو کل پھر یہ کہ یکم رمضان ہوگا تو پھر میرے رمضان کا روزہ یہ شمار ہوں، اور اگر ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہو اور یہ دن کل والا دن شعبان کے ساتھ لگے تو پھر یہ کہ روزہ میرا نفلی ہوگا۔ اب یہ شک ہے اس کو، اس شک میں کہ یہ کل والا دن جو آج میں رات کو سحری کھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا رمضان کی پہلی تاریخ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریں یہ شعبان کی 30واں تاریخ ہو، 29 کے مہینے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب شک ہے اس کو، اس شک کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ من عصا یوم الشک، جو یہ کہ من صام یوم الشک، جو یا من صام الیوم الذی یشک فیہ، جس دن شک ہے اس دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے 30 کو، تو فقط عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے شک والے دن میں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل رمضان کا دن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہو۔ اس طرح شک کی حالت میں روزہ رکھنا یہ گناہ ہے، اور اس سے حضرت نے منع کیا۔ شعبان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبادات کے اندر، عبادات میں یعنی پاور آ جاتا ہے مقام کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے، بندے کی عبادت کرنے کی اخلاص اور عدم اخلاص کی وجہ سے۔ ایک آدمی 50 نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ 50 نمازیں اتنے مؤثر اور کارآمد نہیں ہے۔ جو ایک آدمی ایک نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اخلاص والی نماز، یعنی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ 50 نمازیں اور سینکڑوں نمازیں بارگاہ الہی میں وہ پذیرائی ان کی نہیں ہوتی اور ان کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ کبھی ایک ہی نماز، اور ایک نماز نہیں بلکہ اس نماز کے اندر ایک سجدہ، نماز نہیں بلکہ کبھی اس نماز کے اندر ایک سجدہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے۔ قبولیت کی گھڑیوں کا علم کسی کو نہیں ہے، اس لیے جب آپ آئیں گے تو نماز آپ سے ایک رکعت نکل گئی، جیسے آپ آ گئے تو لوگ سجدے میں ہیں، امام صاحب سجدے میں ہیں، تو اب ہم لوگ پٹھان لوگ اور بلوچ لوگ نیت باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ سجدے میں ہیں، لوگ سجدے میں ہیں، لہذا امام صاحب اب اوپر آئے گا دوسری رکعت کے لیے تو میں یہیں کھڑا رہوں، پھر میری شرکت ہوگی۔
ایک یہ صورت، امام کا انتظار کرتے سجدے میں نہیں جاتے۔ دوسرا یہ کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت کی ایک سجدہ امام کر چکا ہے، امام صاحب ایک سجدہ کر چکا ہے، اب میں آ کر کے نماز میں مل گیا، نیت میں نے باندھی، اب میں کہتا ہوں ایک سجدہ تو کر چکا ہے اور میں ایک سجدہ کر کے ایک سجدے میں شرکت کیوں کروں؟ یعنی یہ ایک سجدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک سجدے میں کیسے شرکت کروں؟ یہ دوسرا سجدہ وہ خود کر کے اوپر آئے گا تو پھر میں، تو فرمایا شرعی طور پر کہ نہیں، آپ انتظار نہ کریں، جیسے آپ آ گئے، آپ سے رکوع چلا گیا، یہ رکعت آپ سے چلی گئی، لیکن وہ سجدے میں آپ دونوں سجدے آپ کو مل جاتے، تب بھی فوراً سجدے میں آپ امام کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، یا ایک سجدہ آپ سے چلا گیا ہے اور ایک سجدہ رہ گیا، اس میں بھی آپ شریک ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو اس پوری نماز میں اللہ کو یہی ایک سجدہ قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہی ایک سجدہ منظور ہو اور یہی اللہ کو یہ کہ پسندیدہ ہو اور اللہ کو قبول ہو، اور آپ کی بدبختی ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو میں 3 رکعتوں میں امام کے ساتھ مل رہا ہوں اور اس میں ایک سجدہ مجھ سے چلا گیا یا 2 سجدے چلے گئے، امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو میں اٹھ کر کے اپنی 4تھی رکعت یہ کہ میں پورا کر دوں گا۔ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ ایک سجدہ رہ گیا تب بھی ان کے ساتھ جائیں، 2 سجدے رہ گئے تب بھی فوراً سجدے میں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ پوری نماز قبول نہ ہو بارگاہ الہی میں، یہی ایک سجدہ قبول ہو۔ اس لیے پٹھانی بلوچی کو اپنی جگہ پر چھوڑ دی۔ تو نمازوں میں بھی میں نے عرض کیا کہ اخلاص کا، بندے کی مصلی کے نمازی کے اخلاص کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوگا، آپ نے بھی مسواک کیا، بہترین وضو بنایا، میں نے بھی مسواک کیا، میں نے بہترین وضو بنایا، آپ بھی پہلی صف میں، میں بھی پہلی صف میں، آپ نے بھی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہا، میں نے بھی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہا، اب ہم دونوں کے دونوں اس نماز میں شریک رہے، امام صاحب کی تلاوت ہم نے سنی، ہوگا یہ ثواب میرے اور آپ کے ہوں گے تو برابر، لیکن اگر آپ کا اخلاص مجھ سے زیادہ، آپ کی توجہ، آپ کا یکسو ہونا اور آپ کی اللہ کی بارگاہ کی طرف آپ کی عاجزی، اللہ کے سامنے آپ کی تواضع، آپ کی انکساری، فرشتے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر لکھ لیں، فرشتے لکھ لیں دونوں کو برابر، لیکن پھر بھی آپ کا، میں اور آپ ہم دونوں تکبیر تحریمہ میں شریک ہو گئے، پوری تلاوت بھی ہم نے سنی ہے، مسواک بھی کیا ہے، لیکن کیا ہوگا یہ کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہے، تو میری نماز آپ کے نماز کے مقابلے میں لنگڑی لوڑی ہوگی اور آپ کی نماز پر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر ثواب کبھی دونوں کا برابر ہو بھی جائیں، ثواب دونوں کا برابر ہو بھی جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ $50 اور $50 ہے تو دونوں برابر، مقدار کے اعتبار سے دونوں برابر، لیکن $50 میں جو پاور ہے وہ $50 میں نہیں ہے، 50 درہم میں جو پاور ہے وہ $50 میں نہیں ہے، 50 ریال میں جو پاور ہے۔ اس لیے جن کی نماز اخلاص والی ہوگی، اس طرح بھی ہوگا کہ ہماری توجہ اور ہماری، اللہ آپ کو بھلا کرے، ہمارے اخلاص اور ہماری نیت کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا، اور اس طرح بھی ہوگا کہ میرے کپڑے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہیں، وہ سودی پیسوں کے ہیں، کپڑے میں نے جو زبردست قسم کا لگایا وہ سودی پیسوں کے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے خوشبو میں نے لگائی ہے وہ سود کے پیسوں کے ہیں، میں زبردست اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے، تو فرشتے بھی تو ہنستے ہیں کہ مولوی صاحب سود کے پیسے کو اٹھا کر کے خوشبو لگائی، بغیرت آدمی، اور یہ کہ کپڑے بھی تیرے سود کے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ہم اس کو قبول کیسے کریں؟ تو رو، جتنا بھی رو، اس رونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ مَاكَلُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، ساری غذا اس کی حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، میں اس کو کیسے قبول کروں؟ میں اللہ اس کو کس طرح قبول کروں؟ آپ تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا، آپ مذاق کر رہے ہیں، اس وجہ سے کپڑے آپ کی چوری کے پیسے بھی اس میں لگے، یعنی ہم لوگوں میں تو یہ احساس نہیں ہے، ہم لوگوں میں تو احساس نہیں ہے، فلانی اسلامی بینک ہے، فلانی اسلامی بینک، سودی کاروبار، جو کافروں کو، مشرکین کو آپ جتنا بھی لعنت بھیجے، لیکن کتنا احساس تھا۔ کعبۃ اللہ کی جب انہوں نے تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کی، قسم دیا ایک دوسرے کو کہ $1 بھی مشتبہ، $1 بھی شبہ والا اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس میں تو میرے نبی نے بھی تعریف فرمائی ان کی، $1 بھی کسی کا، سود تو ان میں عام تھا،
سودی کاروبار عام تھا، ربا عام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس خدا کو، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کو کہتے بڑا تو وہ ہے لیکن ہمارے بت بھی کم نہیں ہے. جیسے کہ بلوچ کہتا ہے کہ خدا بڑا ہوگا لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے، یا پٹھان کہتا ہے کہ خدا بڑا ہوگا لیکن ہمارا خان بھی تو چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی تو بڑے ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل بڑا تو اللہ ہے لیکن یہ جو ہمارے بت ہے وہ بھی گئے گزرے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا دائرہ اختیار بھی کسی حد تک ہے. یعنی آپ احساس کو دیکھیں اور بیدار دماغیوں کو دیکھیں. مشرک ہے، کافر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے، 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ ایک دوسرے کو قسم دے کر، جو سب نے، جن کو 100% یقین تھا کہ یہ سرمایہ میرا 100% حلال کا ہے، وہ جمع کیا. جمع کرتے کرتے یہ پیسے جب جمع ہو گئے تو وہ کعبۃ اللہ کی پوری تعمیر کے لیے کافی نہیں تھے. چنانچہ انہوں نے حتیم کو، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرے، آپ جائیں گے، حتیم کو انہوں نے باہر کر دیا، کعبۃ اللہ کے اس کمرے کو انہوں نے چھوٹا کر دیا کہ ہمارا پیسہ اتنا نہیں ہے، ہمارا پیسہ اتنا نہیں ہے. تو اس کا بھی. اور پھر یہ ہے کہ جب طواف کرتے تھے تو طواف کر کے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے. کہتے بھائی ان کپڑوں میں ہمارا کوئی روپے سود کا لگا ہوا، ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، یا احرام کا جو کپڑا ہے یہ اس میں سود کا پیسہ لگا ہوا تو نہیں. ننگے ہو کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. یقیناً یہ تو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح تو ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مسئلہ ان کا وہ بزام خیش اپنا طریقہ ایجاد شدہ یہ تھا کہ حرام والے کپڑوں میں ہم کیسے طواف کریں. عورتیں وہ اپنی شرمگاہ کو کچھ چھپا کر کے کپڑے کا کوئی ٹکڑا سا لگا کے عورتیں بھی ننگی ہو کر کے طواف کرتی تھی. ہمارے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، بندہ خود بھی حرام کھاتا ہے، مولوی صاحب کو بھی دبا کر کے حرام کھلاتا ہے، دبا کر کے مولوی صاحب مدرسے میں بھی کھلاتے. تو جس طرح جب لوگ آپ مولوی کو حرام کھلائیں گے تو مولوی بھی اسی قسم کا تیار ہو جائے گا. پھر جو فیکٹری ہے نا مدرسہ ہے، اس مدرسے سے مولوی بھی اسی قسم کا تیار ہوگا. اور سندھ کے وڈیرے نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے مولویوں کو کہنے لگے مولوی صاحب پہلے اگر نبی پاک ہاتھ اٹھاتے اشارہ کرتے بادلوں کو بادلیں دوڑ لگاتی، حضرت ابوبکر اس طرح، عمر اس طرح، علی اس طرح، صحابہ اس طرح سمندروں میں دوڑ لگا رہے، لیکن یہ کہ سمندر میں غرق نہیں ہو رہے اور اس طرح سمندر کے اوپر دوڑ بھی رہے ہیں. مولوی صاحب ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب مولوی صاحب نے جیکٹ پہنا ہوا، زبردست پگڑی لگائی ہوئی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں چنانچہ دراصل میں یوں یہ بھی امکان ہے، یہ بھی امکان، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے مولوی نے کہا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. تیسرے مولوی نے کہا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. چوتھے مولوی نے کہا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. پانچواں میرے طرح ایک منہ پھٹتا، اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے، وڈیرا صاحب تم بھی بغیرت و حرام خور ہو، ہم بھی حرام خور ہیں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مولوی صاحب نے صاف بات کی، کہا کہ آپ بھی حرام خور ہیں اور میں بھی ہیں، ہم بھی حرام خور ہیں، آپ کھلاتے ہیں ہمیں حرام. ہندوستان میں جب مدارس شروع ہو گئے تو عجیب بات آپ کو بتاؤں، بعض لوگ اس قسم کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ چونکہ مال کا میل کچیلے گند ہے، زکوٰۃ مال کا میل کچیلے اور گند ہے، اس گند کو مدرسے میں نہ لگایا جائے. یہ عام فقیروں کو، عام مسکینوں کو، عام محتاجوں کو، عام آپ کے رشتہ دار ہے، چچا زادے اور پھوپھی زادے، خالہ زادے، چچا ہے اور اسی طریقے پر پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو رشتہ دار برسر روزگار نہیں ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو دے دیں. بیدار دماغی اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کے مال سے کون سا مولوی ہمارے لیے تیار ہوگا. اب بھی میں خود گیا ہوں، یہ نظم آباد میں بعض علاقوں میں بعض ہمارے دوست اس قسم کے ہیں کہ انہوں نے مدرسے شروع کیا، اس مدرسے پہ حلفیہ طور پر 1 روپے بھی زکوٰۃ کے نہیں لگاتے. یہ تاجر برادران 1 روپے بھی مدرسے پہ نہیں لگاتے، اس پہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگاتے. وہ زکوٰۃ اپنے دارالعلوم میں، جامع فاروقیہ میں، بنوری ٹاؤن میں، احسن علوم میں، جامع صدیقیہ میں مولوی منظور، اس طریقے پر لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اپنے مدرسے پر وہ 1 روپے بھی زکوٰۃ کے نہیں لگاتے. چونکہ مجھے لے گئے کئی دفعہ ان کا پروگرام ہوا، اپنے مدرسے کو وہ اپنے جیب سے گفٹ اور عطیہ اور صدقہ نفلی صدقہ، زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقہ اور عطیہ یہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے جو کھیپ جو علماء ہمارے لیے تیار ہوں وہ، لیکن اب یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں.
مدارس والے غریب مجبور ہیں، عطیہ لوگ خاک دیں گے، لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ تو پھر ان کی مجبوری ہے، زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ یا سود والا پیسے بھی لا کر کے دیتے ہیں۔ بس اوقات مولوی صاحب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ ہے پکا سودی، یہ پکا سودی ہے، لیکن مولوی صاحب بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ دبا کر کے وہ لے لیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے جو کھیپ تیار ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازی کی نیت سے، اس کے اخلاص سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور مہینوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ دن میں آپ نفلیں پڑھیں، سبحان اللہ، 5 وقت نمازیں وہ تو فرض ہیں، لیکن ان نمازوں میں یہ ہے فرض اپنی جگہ پر، نوافل اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے لیے عرض کروں، میں تو نالائق ہوں، میرے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ جو میری تقریر ہوتی ہے، جو منہ سے نکلتا ہے، خدا مجھے بھی صحیح مسلمان بنا دے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ میں بھی محتاج ہوں۔ آپ کے دن کے نفلوں میں وہ پاور نہیں ہوگا، آپ کے دن کے نفلوں میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، لیکن آدھی رات کو جو لوگ اٹھ کر کے تہجد کی جو چند رکعت پڑھتے ہیں، وہ عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ میں کہوں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت اقدس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت اقدس کا جب وصال ہو گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کو دفن کیا گیا، تو ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ ما فعل اللہ بکا، حضرت انجام تیرا کیا ہوا؟ آپ تو بڑے آدمی تھے، ہمارے مرشد تھے، پوری دنیا کے آپ مرشد تھے، ما فعل اللہ بکا، ہوا کیا تیرے ساتھ؟ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے فجر کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، ظہر کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، عصر کی نہیں ہوئی، مغرب کی نہیں ہوئی، عشاء کی نہیں ہوئی۔ یہ جنید بغدادی کہہ رہا، نمازیں پڑھی تھی، 5 وقت نمازیں پڑھی، مقتدیوں کو نمازیں پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن فرمایا کہ 5 وقت نمازیں میرے قبول نہیں ہوئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے کوئی پتہ نہیں ہے، شاید ہمارے لاشعوری میں، بے شعوری میں، نادانستہ طور پر ہو سکتا ہے، کچھ ریا ہو سکتا ہے کہ کچھ ریا اور نمود ہمارے ذہن میں آ گیا، ہمارے دل میں آ گیا، جس کی وجہ سے یہ نمازیں مسترد ہو گئی ہیں۔ تو وہ بزرگ بھی خواب کے اندر وہ بھی گھبرا گیا، کہنے لگے ہوا پھر کیا؟ بچے کیسے؟ اب بتاؤ ہو کہاں؟ فرمانے لگے ہوں تو جنت میں۔ کہا کیسے بچے پھر؟ کہنے لگے آدھی رات کو اٹھ کر کے وہ جو 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اللہ نے اسی سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اقدس نے جو جملہ استعمال کیا، اس کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، عوام نہیں سمجھیں گے، علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تلک رکعات رکعناها فی جوف اللیل، وہ جو 8 رکعتیں لوگ اپنی نگاہوں میں اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، لوگ حقیر سمجھتے ہیں 8 رکعتیں تہجد کی، اور اس کی کوئی حیثیت اس کو نہیں دیتے کہ میں جنید بغدادی میری 5 وقت نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن اس میں چونکہ 5 وقت نمازوں میں امام صاحب کے پیچھے مقتدی بھی ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے مقتدی بھی ہوتے ہیں، اور امام صاحب پھر ایسی قرات بھی کر لیتا ہے بسا اوقات تاکہ مقتدیوں کے دلوں پہ بھی اثر ہو جائے اور جیب پہ بھی اثر ہو جائے، مقتدیوں کے دلوں پر بھی اثر ہو جائے اور مقتدی کے جیب پہ بھی اثر ہو جائے۔ اور کبھی مولوی صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایسی قرات کرتا ہے تو پھر رکوع میں جب چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اب اس میں سوچ رہا کہ قرات کس قسم کی تقریر کس قسم کی، اپنے اسی جاہ و جلال کو، اپنے اس کو سوچنے میں کہ کتنا لوگوں کو میں نے مائل کر دیا، لوگوں کو کتنا مائل کر دیا، اب رکوع سے سر اٹھاتا، قوم میں سمع اللہ لمن حمدہ کی وجہ کہتا ہے اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، چونکہ مولوی صاحب کا ہوش اڑ گیا ہے، مولوی صاحب کا ہوش اڑ گیا ہے کہ کبھی اس طرح وہ مقتدیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ 5 وقت نمازیں جب ہم نے پڑھی، 5 وقت نمازیں پڑھی، تو 5 وقت نمازوں میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے
غیر شعوری طور پر، نادانستہ طور پر ہماری توجہ شاید مخلوق کی رضا اور مخلوق کی خوشنودی کی طرف ہماری توجہ چلی گئی، اس وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ تہجد والی نماز، اس میں ایک اللہ کی ذات جاگ رہی ہے، پوری دنیا خراٹے لے کر کے سو رہی ہے، اللہ کی ذات جاگ رہی تھی، کوئی گھر کا کوئی فرد بھی نہیں، کوئی میرے مقتدیوں میں سے بھی ایسا نہیں جو جاگ رہا ہو، تو میں کس کی خوشنودی کے لیے سوائے اللہ کے، کس کی خوشنودی کے لیے میں تہجد پڑھ رہا ہوں سردیوں میں اٹھ کر کے؟ اس وجہ سے اللہ نے آج تہجد کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اخلاص کے اعتبار سے، انسان کی نیت کے اعتبار سے بھی عمل کے اندر پاور آ جاتا ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور حج ہو، دبا کر کے آپ نے مال خرچ کر دیا، دبا کر کے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن یہ کہ لوگ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا سخی ہے، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا مدرسے والے کبھی کبھی، تو بعض لوگ وہ دیتے ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 1500 یا 2000 یا 3000 لوگوں کے سامنے اٹھا کر کے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سے الگ بات کرنی ہے، مولوی صاحب کو کھانا بھی کھلائیں گے، مولوی صاحب کے جوتے بھی سیدھا کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے کہ تم نکل جاؤ، مجھے اپنے گھر کی بات کرنی ہے مولوی صاحب سے، مجھے اپنے گھر کی بات کرنی ہے مولوی صاحب سے۔ مولوی صاحب بھی حیران ہے کہ یہ گھر کی بات کیا کرے گا، دروازے بند کر کے لوگوں کو نکال دیا، کبھی 10 لاکھ دیا، کبھی 15 لاکھ دیا، مولوی صاحب مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں، اس لیے لوگوں کو نکال۔ اس کے 2000 ظالم مجلس میں بیٹھے ہوئے جا کر کے مولوی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگ دیکھ لے کہ کتنا بڑا سخی ہے، یعنی کچھ اس عقل بھی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے اندر بھی اگر ریا اور نمود ہو، معمولی ریا اور نمود، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلانا ہے، یا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں، مال بھی چلا گیا، پیسے بھی چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، فائدہ بھی نہیں ہوا۔ پٹھان کہتے بدین تو دنیا دوڑوں نہ خراب، دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کی نیت کا اثر پڑے گا، آپ کے اخلاص کا، آپ کی عاجزی کا، آپ کے تواضع کا، آپ کے حلال کھانے کا، آپ کے ایک حرام سے بچنے کا، آپ کے دیگر تقوی اور طہارت کا۔ زمانے کے اعتبار سے رمضان کے جو روزے ہوں گے، رمضان کی جو عبادتیں ہوں گی، رمضان کی جو تلاوتیں ہوں گی، ان کی نوعیت الگ ہے۔ یہی حال ہے، شعبان میں ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ جگہ کے اعتبار سے مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے، اس کی نوعیت الگ ہے، مسجد قباء میں پڑھیں گے، اس کی نوعیت الگ ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں گے، ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب ملیں گے، مسجد حرام میں بیت اللہ میں پڑھیں گے، ایک نماز کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملیں گے۔ یہ دیکھا مکان کے اعتبار سے کیسے فرق پڑا، کہ مسجد نبوی میں 50,000 اور ادھر اللہ کا بھلا کریے کہ ادھر یہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مسجد حرام کے اندر، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا یہ ہے کہ ثواب مل گیا۔ یہ جگہ کے اعتبار سے بھی ہو گیا۔ لیکن کچھ جگہیں ان کی فضیلت شریعت نے بیان کی ہے، کچھ جگہیں ان کی شریعت نے بیان کی ہے۔ مسجد قباء ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد عشار ہے، یہ حدیثوں میں ہیں۔ ان کی فضیلت میرے نبی نے بیان کی ہے، یہ ان کا مقام، ان جگہوں کی، ان مسجدوں کی فضیلت۔ کچھ زمانے ایسے ہیں ان کی فضیلت بھی قرآن و سنت نے بیان کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کی ہے، پیر کی فضیلت بیان کی ہے، بدھ کی فضیلت بیان کی ہے، عیدین کی فضیلت بیان کی ہے، اور اسی طریقہ پر ذی الحجہ کے یہ کہ 10 دن ایام تشریقات، ایام حج کے، ان کی فضیلت بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اس میں اللہ کا جمعے کی فضیلت بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس قسم کی کہ شریعت نے کوئی فضیلت اتنی بیان نہیں کی ہے، شریعت نے، لیکن مولویوں نے دبا کر کے مولویوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو مولوی والے ظاہر فضیلت والا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، آج جو رات آ رہی ہے 15ویں کی رات ہے، آج جو رات آ رہی ہے 15ویں کی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس میں اتنا ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت البقیع میں گئے،
آپ نے یہ ہے کہ مردوں کے لیے اور جو مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں کا اہتمام کیا ہے۔ انفرادی طور پر آپ نفلیں پڑھیں، انفرادی طور پر آپ نفل پڑھیں، اور کل کا دن جو ہفتے کا دن آ رہا ہے یعنی 15ویں شعبان ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی ہے روزہ رکھنا۔ اس میں بھی فقہا کو کلام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بعض مولوی نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، اتنی بڑی کتابیں لکھی، اور پھر اعلان ہوتا ہے ملک میں، وہ شب برات کے لیے جماعت کراتا ہے ایک مولوی صاحب، جماعت کراتا ہے جس کے پوری زندگی کی نمازوں کے، اگر کسی نے 40 سال کے بعد نماز شروع کیا، اب 40 سال کے بعد توبہ کر کے نمازیں اس نے شروع کی، اور بالغ ہو گیا وہ 15 سال میں، 15 سال میں، یہ اب کئی سال اس نے 25 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، 25 سال، کسی نے 70 سال نمازیں نہیں پڑھی، کسی نے 80 سال نماز نہیں پڑھی، ابھی تبلیغ میں چلا گیا، اب اس نے توبہ کیا، بوڑھا، اس نے نماز شروع کر دیا 70 سال کے بعد، لیکن 70 سال نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ ان تمام نمازوں کی قضا لازم ہے، ان تمام نمازوں کی قضا لازم ہے، کر تو جتنا بھی کر۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، اس شب برات میں آج جو 15ویں کی رات ہے، اشتہار بھی چھپتے ہیں اور اللہ کو اعلان بھی ہوتا ہے، فلانا مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نماز پڑھائیں گے، بقائے صلاۃ عمری نماز، قضائے عمری، زندگی بھر کی ساری نمازیں اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے، آج جماعت میں مولوی صاحب کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ 70 سال اور 80 سال کی نمازیں وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ مولوی صاحب ویسے بھی جہنم جا رہا تھا، لیکن لوگوں کی نمازیں ویسے لوگ اکیلے پڑھتے تو اچھا تھا، ان کی ذمہ برکت ہے، لیکن مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کے 70 سال کی نمازیں، 80 سال کی نمازیں، 90 سال کی نمازیں، اب چونکہ آپ نے 80 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، ان نمازوں کی قضا آج کی رات میں پوری ہو گئی، کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ نمازیں لازم ہیں۔ 20 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ پر رہی، 30 سال کے، یہی حال ہے زکوٰۃ کا بھی، یہی حال ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ میں آپ مالدار بن گئے، آپ مالدار ہیں، آپ کو پتہ ہے 20 سال سے آپ کے پاس نصاب موجود ہے، 20 سال سے آپ کے پاس نصاب موجود ہے، اصل نصاب جو 90,000 اور 80,000 سے پہلے تو بالکل کم تھا، اب تو پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہوئی، قیمت نہیں رہی، حضرت حاجی صاحب کی وجہ سے، حاجی عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو موجودہ نصاب وہ 90,000 ہے، 90,000 سے آپ کا پاس نصاب موجود ہے۔ اب آج آپ تبلیغ میں جڑ گئے، آج موری منظور کا درس آپ نے سنا، آپ نے 30 سال سے مالدار آپ رہے، ہر سال آپ کے پاس نصاب موجود رہا ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ پہلے سال میں میرے پاس مال کتنا تھا، دوسرے سال میں میرے پاس اتنا ہے کہ میں کنگلا نہیں رہا، میرے پاس نصاب موجود ہوا، نصاب میرے پاس موجود رہا ہے، میں نے 20 سال سے نماز زکوٰۃ نہیں دی ہے، 30 سال سے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس وقت آپ کروڑ پتی ہے، کروڑ کا حصہ 2.5 لاکھ، 40واں حصہ 2.5 لاکھ نکال کر کے آپ اس سال کے لیے دیں گے، اس کے بعد باقی جو بچ گئے 97.5 اللہ کا بھلا کریے کہ لاکھ وہ رہ گئے، پھر اس کا 40واں حصہ وہ 30 سال میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے سال کے لیے، پھر اس کے بعد باقی جو بچ گیا پھر اس میں سے 40واں حصہ پھر دوسرے سال کے لیے، پھر آپ کے جو کچھ باقی رہ گیا پھر اس کے 40واں حصہ تیسرے سال کے لیے، اس طریقہ پر 30-40 سال سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، ہر ایک کے لیے آج نکالنا، اگر مسلمان بننا ہے تو اسی طرح ہوگا، خدا کے حکم کو ماننا ہے تو اسی طرح، یہ آج شب برات کی 2 رکعتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ وہ اتنا ہوگا کہ مولوی صاحب شاید پہلے جہنم کے کسی معمولی طبقے میں جا رہا تھا، اب لوگوں کے نمازیں بھی اس طرح ظالم نے ضائع کر دی، زکاتوں کا مسئلہ اسی طرح ان سے معاف کرا دیے، تو مولوی صاحب پہلے شاید اس کو سنگل عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو ڈبل اور ٹرپل، مولوی کو بھی عذاب ہوگا، مقتدیوں کو بھی ہوگا، ان کے ذمہ پر بھی رہیں گے۔ اس مولوی کے، اس اللہ کا بھلا کرے حرام خور مولوی جو قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا مسئلہ،
40 سال آپ کے، اس وقت 40 کروڑ آپ کے پاس ہے، 40 سال سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، پہلے سال کے لیے نکالیں گے 40واں حصہ، پھر جو کچھ باقی بچے گا، پھر دوسرے سال کے لیے 40واں حصہ، پھر جو کچھ بچے گا تیسرے سال کے لیے 40واں حصہ۔ اب آگے جا کر کے آپ کے لیے 5 لاکھ بچے جاتے ہیں یا 10 لاکھ بچ جاتے ہیں، کتنے بچ جاتے ہیں ضرور بچیں گے، لیکن اس طریقے پر 40 سال کے اگر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور رب کو منہ دکھانا ہے، قرض، فرض، مرض یہ چھوٹنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرض، فرض، مرض یہ فرائض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہے۔ کئی سال سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، ان کی قضا کرو، پورے سال میں آپ کو قضا کرنا ہوگا، مولوی صاحب کو پیسے دینا۔ ہاں، جو لوگ دائم المرض ہیں، بوڑھا ہے، زندگی میں اس نے روزے نہیں رکھے، زندگی میں اس نے روزہ نہیں رکھے، اب اس کے پاس اب یہ ہے کہ وہ صحت اس کی نہیں ہے، وہ شوگر کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ کئی سال جو اس نے نہیں رکھا، کئی سال نہیں رکھا، وہ یہ کرے گا پہلے سال کے 15 سال کے روزوں کے روزے اس کی ذمہ پر ہے، 20 سال کے روزے، تو ہر روزے کے لیے صدقۃ الفطر کی جو رقم بنتی ہے، یعنی ہر روزے کے لیے 100 روپے یا یہ ہے کہ 140 روپے، ابھی شاید کچھ یہ ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی اس روزے میں، روزوں کا فدیہ دیں گے بوڑھے اور بوڑھیاں۔ اور اس قسم کی بیماری جو لا علاج ہے، جس میں ٹھیک ہونے کا وہ نہیں ہے، اگر ایک آدمی اپنے روزوں کا فدیہ دیتا ہے اور ایسی بیماری میں کہ بیماری اس کا لا علاج ہے، حکیموں نے بتایا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ تیری یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اس نے 5 سال کے 10 سال کے روزے اس کے ذمہ پر تھے، اس نے ان کے لیے فدیہ دے دیا، فدیہ دینے کے بعد اچانک رب نے کرم کر دیا، پرسوں یا ترسوں یا خرسوں وہ ٹھیک ہو گیا، تو ٹھیک ہونے بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ پیسہ مولوی صاحب کو، فقیر کو، مسکین کو اور محتاج کو، مبارک کو تو واپس روزہ رکھے گا۔ جب تو ٹھیک ہو گیا نا، جو تو نے فدیہ دیا ہے، تو وہ مبارک ہو مولوی صاحب کو، چاہے مولوی منظور کو مل گئے یا دارالعلوم میں مل گئے یا بنوری ٹاؤن میں کہیں بھی مل گئے، وہ ان کو مبارک ہو۔ جب آپ ٹھیک ہو گئے واپس آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ حج آپ کے ذمہ پر پہلے سال میں آیا، دوسرے سال میں آپ کے پاس زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہوتا ہے، لیکن نہیں کی، میں مالدار ہوں، اس سال نہیں کیا اگلے سال کروں گا، اس سال نہیں کیا اگلے سال کروں گا، جبکہ ہر سال میرے پاس اصل نصاب حج کے اخراجات میرے پاس موجود ہے۔ اس حالت میں میں مروں گا، اس حالت میں اگر میں مروں گا تو میرے نبی نے فرمایا جو آدمی حج بھی نہیں کرتا، حج کی نیت بھی نہیں کرتا، فرماتے کہ پھر چاہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، حج کے دشمن یہود و نصارہ ہے، میری امت کا کوئی بندہ اگر حج سے جی کتراتا ہے اور حج کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ بھی میں محمد اس کو بتاتا ہوں یہودی بن کر کے مر جائے یا نصرانی بن کر کے مر جائے۔ اگر یہ اس حالت میں مر گیا کہ اگلے سال کروں گا، تو الو کا بٹا 20 سال سے ہر سال، 30 سال سے ہر سال تیرے پاس پیسہ رہتا ہے، تیرے پاس نصاب موجود رہتا ہے، پھر بھی اگلے سال شادی کر، اگلے سال بیوی کی شاپنگ کو اگلے سال کے لیے مؤخر کر لے، بچوں کے کپڑوں کو اگلے سال مؤخر کر دے، روٹی کو اگلے سال، ایسے جوتے پڑیں گے کہ پتہ چلے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرض کسی کے چھوڑنے کے نہیں ہے۔ قرض اگر آپ پر کسی کا ہے، قرض ہے، یہاں تک کہ اگر سونے کا کسی کا ڈلیا میں نے لے کر کے میں نے اس کو کھا لیا، میں مر گیا، میرے بیٹوں نے، میرے شاگردوں نے مجھے دفن کر دیا، ایک بندہ آ گیا قاضی کے صاحب کے سامنے گواہی دے دی، قاضی صاحب مولوی منظور نے میرے سونے کا اتنا ڈلیا، وہ آدھا تولہ ہے یا 1 تولہ ہے یا 1.5 تولہ ہے، اس کو مولوی منظور لے کر کے ہڑپ کر کے کھا گیا اس کے پیٹ میں، اور وہ ظالم مر گیا اور مولوی منظور کو دفن کر دیا۔ قاضی صاحب یہ حکم دے گا کہ مولوی منظور کو قبر سے نکالو، پیٹ اس کا چاک کرو اور یہ سونا اس سے نکالو۔ جی ہاں، مسئلہ یہی ہے، قرض کسی کا معاف نہیں ہوتا، کسی کے حق کو دبانا، قرض بھی اسی طرح، قرض داروں کی نماز جنازہ میرے نبی نے نہیں پڑھی، قرض اور فرض بھی کبھی معاف نہیں ہوگا کہ شب برات میں اعلان ہوتا ہے۔ اب تو ایک مزے کی بات یہ ہے، کراچی میں بعض جگہوں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے وہ ایک کعبۃ اللہ کے، وہ مسجد نبوی کا ایک وہ انہوں نے
اللہ آپ کا بھلا کرے ماڈل اس کا تیار کیا ہو، ماڈل اس کے، اور لوگ احرام باندھ کر کے اس کے دائیں بائیں طواف کرتے، لبیک اللہم لبیک، یہ آپ کے کراچی میں ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، طواف پورا ہو گیا۔ جیسے طواف کے 7 چکر پورا ہونے کے بعد وہاں کعبۃ اللہ میں نفل پڑھتے ہیں، یہاں بھی۔ یہ کون سی ہے؟ یہ تیسری عید ہے۔ یہ کون سی عید ہو گئی؟ ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو 2 عید ہیں میرے امت کے لیے، لیکن امت نے کمال کر دیا، ایک تیسری عید ایجاد کر دی، عید میلاد النبی۔ اور اس عید میلاد النبی میں آپ خوشی تو کر لو کسی حد تک، لیکن طواف کر لینا اور مسجد نبوی کا یا مسجد حرام کا ماڈل تیار کر، یہ کراچی میں عام ہے۔ اور ادھر بدین میں ادھر حج شروع ہوا، قادیانیوں نے حج شروع کرایا۔ میں خود وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا ہمارے بلوچوں نے مکران کے اندر انہوں نے اپنا بیت اللہ بنایا ہے، کوہ مراد ہے، کوہ مراد انہوں نے وہاں اپنا کعبۃ اللہ تیار کیا ہے۔ بلوچ لوگ یہاں سے دھڑا دھڑ جاتے ہیں وہاں پر، اس میں آب زمزم بھی ہے، اس میں کعبۃ اللہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آب زمزم خشک ہو گیا۔ آب زمزم ہمارے بلوچوں کا وہ خشک ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں سے دھڑا دھڑ بلوچ جا کر کے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں۔ ہم بھی تو مشرکین سے پیچھے تو نہیں ہے نا، ہم بھی تو بلوچ لوگ بھی مشرکین سے تھوڑے پیچھے، وہ ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ زمزم انگریز بھی حیران ہیں، جو زمزم شروع ہوا وہ اتنا ابلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا رک جا زم رک جا، وہ رک گیا۔ لیکن اتنا ہے کہ انگریز بھی کہتا، پوری دنیا کہتی ہے، انگریز بھی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہاڑوں میں اس کے چشمے کہاں سے آتے ہیں۔ اور کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پانی اور سب سے زیادہ پانی جس کے کوئی چشموں کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے کس طرح آتا ہے، یہ اللہ والا زمزم ہے، یہ نبیوں کا زمزم ہے، یہ کعبۃ اللہ کا زمزم ہے۔ یہ ہمارا بلوچوں والا تو خشک ہو گیا، اور ادھر سندھیوں والا الگ ہے، اور ادھر طواف اللہ کا بھلا کریے کہ وہ الگ سلسلہ شروع ہو گیا۔ شب برات ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ، شب برات اس میں یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کھانا اچھا بناؤ۔ تو آج رات مولویوں کا مزہ ہے، آج رات خدا کرے مولوی کو بڑا پیٹ مل جائے ظالم کو۔ آج تو ہمارے یہاں بلوچ لوگ کہتے 5 دا مردئی، بروئی لوگ کہتے 5 دا مردئی، یہ مردوں کے رات ہے آج جو آ رہی، اچھا کھانا بناؤ۔ تو غریب آدمی بھی قرضہ کرے گا کہیں سے بہترین قسم کا کھانا، گوشت، حلوہ اور فرائی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بریانی، یہ ساری چیزیں کہ مردے کھائیں گے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مردہ مولوی صاحب ہے، اس کائنات میں وہ مسجد کا جو امام اور خطیب جو ہے نا، وہ مردے کھائیں گے۔ آج مردوں کے لیے رات کو کھانا پکے گا جی۔ اس قسم کے بدعات ایجاد کر لینا۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ بزرگوں کی پڑھی ہے کہ جب یہ شب، اب پٹاخے ہوں گے، چراغاں روشن ہوں گے، اور اجتماعی طور پر نمازیں ہوں گے، جماعت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، خرافات بھی ہوں گے، قوالیاں بھی بجیں گے، شب برات ہے جی، اور چراغان بھی آپ دیکھ لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے، صرف اتنی فضیلت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر عمل صحابہ نے کیا، جمع ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، قضاء عمری کا اس کو نام دے دینا۔ زندگی بھر کی نمازیں اللہ کی قسم معاف نہیں ہوں گے، چاہے آپ کسی دیوبندی یا بریلوی یا جماعت اسلامی یا اہل حدیث یا شافعی یا مالکی یا حنبلی یا حنفی، ایک میں بھول گیا نا، اس کا نام میں نے نہیں لیا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ نمازیں معاف ہو۔ ہاں ایک فرقہ اور ہے کہ ان کا مولوی پیسے لے کر کے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی طرف سے پیسے لے کر کے ان کی نمازیں معاف ہوتی۔ اب تو دوسرے ہمارے سنیوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں گے تو پھر یہ کہ یہ ساری نمازیں جس زندگی بھر جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نمازیں معاف ہو گئی۔ اس رات کو اس طرح اجتماعی طور پر نماز پڑھنا، جماعت کرنا، یہ بدعات میں سب سے کبھی قسم کی بدعت ہے۔ اس لیے جو بزرگان دین جب اس قسم کے منکرات اور اس قسم کے یہ کہ ناجائز امور جب ان کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ شہر کو چھوڑ کر کے اس رات کو جنگلوں میں نکلتے تھے۔
جیسے ابن البت ہے اور بہت بزرگان دین، وہ ان راتوں میں شہر کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکلتے تھے کہ پروردگار ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کی لیکن لوگ ہماری بات نہیں مان رہے۔ خرافات پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، خرافات پر لوگ آپس میں خرافات میں امٹ آئے ہیں، پروردگار ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم اس قسم کے بدعات سے، اس قسم کے خرافات سے بیزار ہیں۔ وہ بزرگ باقاعدہ شہر چھوڑ کر کے باہر جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑا، روز بروز لوگوں کو مسئلہ بتا دو، روز بروز۔ ہمارے دیوبندی بھی پتہ نہیں، جو لوگ حدیث نہیں دیکھتے، حدیث کی کتابیں بھی نہیں دیکھتے، اردو کسی نے رسالہ لکھ دیا ظالموں نے، کتابوں کی کمی نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کو عجیب، وہ جماعتیں ہوں گے، اس قسم کا سلسلہ۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے ہر مہینے میں 13، 14، 15 ہر مہینے میں یہ ایام بیس، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ کل اگر آپ روزہ رکھیں، اس کو سنت، آپ شب برات کی سنت نہ سمجھے، اس کو سنت بیس سمجھے، ایام بیس کی سنت سمجھ کر کے آپ رکھیں، 13، 14، 15 کو رکھیں، چلو ایک دن رکھیں، 2 دن آپ رکھیں، لیکن اس کو سنت ایام بیس سمجھے، شب برات کی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں قبرستان میں جائیں، آپ خود ان قبر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے اپنے گھر میں دعا کریں، اس کا بھی ثبوت ہے۔ قبر میں جائیں، انفرادی طور پر لوگوں کو اعلان کر کے قبروں میں جانا دھڑا دھڑ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پر، انفرادی طور پر آپ عمل کریں، اس کا ثبوت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اس طرح نمازیں پڑھنا، زندگی بھر کی نمازیں معاف کرنا، اور روزہ کل کا لازم ہے۔ کھانا بھی آج بہترین قسم کا پکاؤ، مردے آئیں گے، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے پٹھان حضرات بھی، لیکن ہمارے بلوچ اس میں بہت اہتمام کرتے ہیں، 5 دم مردئی، بہترین قسم کا کھانا بناؤ، مردے آئیں گے، مردوں کی روحیں آئیں گے۔ اگر مردہ جنتی ہے تو تمہارے اس مرچ والے کھانے کی ضرورت اس کو کیا؟ اگر مردہ جنت میں ہے تو اس مرچ کی ضرورت کیا؟ یہ مرچ تو کھا، مولوی کو کھلا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر وہ تیرے مرچ والے کھانے کی ضرورت اس کو کیا ہے؟ اور اگر وہ جہنم میں ہے تو اس کو چھٹی کون دیتا ہے کہ آ جا کر تیرے پاس کھانا کھائے؟ یہی 2 حالتیں ہوں گے نا، تیسری حالت تو ہوگی بھی نہیں۔ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر یہ کہ میں نے عرض کر دیا کہ تو پھر یہ کہ وہ اس مرچ کی ضرورت اس کو کیا ہے؟ یہ مرچ والا کھانا، یہ سالن، یہ حلوہ اور یہ تکے، یہ مرغے، یہ بریانی، یہ حضرت اقدس سب سے بڑا مردہ یہی ہوتا ہے، حضرت جی ہے، سب سے بڑا مردہ حضرت جی ہے۔ وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا خطیب ہے، وہ سب سے بڑا مردہ ہے، اور اس کے بچے بھی وہ بھی مردے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی بیوی بھی وہ بھی مردے ہیں۔ ان مردوں کو کھلاؤ، اور ان مردوں کو جو جنت میں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو جنت میں ہیں وہ اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے پیچھے والوں کو جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی یہ نعمتیں نصیب کر، ان کو بھی جلدی لا۔ وہ آئیں گے نہیں، تم جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ جنت چھوڑ کر کے تمہارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ نے ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہ تمہارے رشوت خور پولیس نہیں ہے کہ رشوت لے کر کے کسی کو چھوڑ دے۔ وہ جہنم ہے تو وہاں فرشتے اس قسم کے سخت ہیں کہ وہ کسی کو وہ ایسے چھکے لگاتے ہیں، سوال ہی نہیں، نہ پانی پینے کا موقع دے دیں گے، نہ کھانے کا موقع دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بدعات سے اور خرافات سے امت کی حفاظت فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے۔ عمل تھوڑا سا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، عمل تھوڑا سا ہو سنت کے۔ یاد رکھ لینا، سنت کی پہچان ہی ہے، جس بھی ملک میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اللہ کی فضل سے سنت کی شکل اور صورت ایک ہوگی۔ اذان ہے، جو سنت اذان ہے، وہ مکے میں، وہ مدینے میں، وہ بصرہ میں، وہ کوفہ میں، وہ ریاض میں، اور وہ مصر میں، وہ اردن میں، وہ لیبیا میں، وہ ہندوستان میں، وہ بنگلہ دیش میں، وہ برما میں، جو اذان ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، یہ سنت ہے جس کی شکل ہر جگہ ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شکل ہے۔ اور جو اس میں ملاوٹ ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ سنا ہی نہیں سنا؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، وہ اذان ہر جگہ ہے، اس کی شکل ایک ہے۔ اور یہ اپنے طرف سے گھڑا ہوا اس نے ملا آیا ہے، اور پھر اسی ایک مسلک کے لوگ
یہاں یہ کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، یہ 7 ہو گئے. یہ ایک ادھر کہے گا. اس سے اگلے والے میں ان کے عبادت گاہ پہ جاؤ، ان کی اگلے والی عبادت گاہ ہوگا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، بس اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، ختم. تیسری پہ جاؤ اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ. یہ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا رنگ الگ ہوگا. جس بھی مولوی کو آپ یہ دیکھیں اذان جب شروع ہوتی ہے نماز کا وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں خود بھی ادھر نہیں رہا ہوں، ادھر رہا ہوں. دوسرے کو سمجھو، میں نے حفظ کیا ہے، میں ان کے ہاں نہیں رہا ہوں، علی حجت اللہ والوں کے ہاں نہیں رہا. لیکن دوسرا جب اذان جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہارن بجتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نور اللہ. ایک مسجد پہ یہ ہے. دوسری مسجد پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا رحمت للعالمین. تیسری مسجد پہ ہر ایک الگ. پھر رمضان میں یہ ہوتا ہے نفل نماز ثواب کا، فرض کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ایک صلاۃ و سلام کے، ایک درود کے 70 درودوں کا. لیکن رمضان میں یہ صلاۃ و سلام ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ شروع کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اس لیے کہ مولوی صاحب کو، مؤذن کو پیاس بھی لگی ہے اور مؤذن صاحب کو بھوک بھی لگی ہے. کہیں بھی صلاۃ و سلام نہیں ہے، کہیں بھی رمضان میں سلام. یہ بدعت کی پہچان ہے. یہ بدعت کی پہچان ہے کہ ہر مولوی اپنے طور پر، عربی بھی ان ظالموں کی درست نہیں ہے، عربی بھی درست نہیں ہے. کو ظالم تم آؤ مولوی منظور کے کم از کم جوتے سیدھا کرو، کم از کم ایک عربی تو تمہیں صحیح بنا کر کے دے دوں. وہ جو عربی جو صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں وہ عربی بھی وہ غلط ہے. جاہل اس قسم کے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ بدعت کی پہچان ہے، یہ بدعت کی پہچان ہے. عمل آپ کا تھوڑا ہو، سنت کے مطابق ہو، نبی کی ہدایت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ کی زندگی کے مطابق ہو، اس میں ثواب ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس قسم کی بدعات سے بچائے. میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات میں آپ اپنے طور پر ذکر و اذکار کریں، نفل پڑھیں، اگر قبرستان میں جائیں اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس قسم کے اجتماعی جمگٹا اور پھر یہ کہ اس قسم کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس قسم کے خرافات اور اس قسم کی عید جیسے یہ کہ شکل بنانا اور پھر یہ کہ پٹاخے اور یہ اس قسم کے کھانا جس کو ضروری سمجھنا اپنے گنجائش سے زیادہ، اس بدعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. اس قسم کی بدعات فی الدین، دین کے اندر اس قسم کے رسومات ایجاد کرنے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا